ہم ایک اہم ترین موضوع کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ اہم ترین موضوع ہے کہ معاشرہ کوئی بھی ہے وہ مل کر بنتا ہے۔ دیکھیں، ہر ایک شخص اگر اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام نہیں دے گا تو آؤٹ پٹ کبھی بھی اچھی نہیں آئے گی، ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی میں مثال اپنے سے شروع کرتا ہوں۔ علی ھذا القیاس پھر ہم کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، میری اپنی مثال آپ لے لیجئے کہ میں ایز اے خطیب چلے یہاں پہ ایک رسپانسبلٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ میں اگر اپنے موضوع کی تیاری کے مراحل میں سستی کا شکار ہوں اور اچھے طریقے سے محنت تغدو اور معاشرے کے اندر جو خامیاں ہیں، کمی اور کوتاہیاں ہیں، اس کو اچھے انداز سے نہیں دیکھنے کے قابل، دیکھتا بھی نہیں ہوں، کوشش بھی نہیں کرتا، اس سے ریلیٹڈ قرآن و سنت سے دلائل اور براہین کو اکٹھے کرنے میں بڑے کاہل اور سستی کا شکار رہتا ہوں، اور آتا ہوں اچھا چلے گا جمعہ اور لوگ سنیں گے، آئیں گے 25 30 منٹ 35 40 منٹ بیٹھیں گے اور چلے جائیں گے، میں گویا اپنی ذمہ داری اچھے انداز سے نہیں سر انجام دیتا بالفرض۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ معاشرہ بہتر ہو پائے گا کہ جو چیز یہاں سے پہنچنی چاہیے تھی، جو حق تھا یہاں پہ بیان کرنے کا، معاشرہ بہتر نہیں ہو پائے گا۔ دوسرے لمحے میں میری ذمہ داری تو بعض اوقات بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی کہ قاری صاحب، ٹھیک ہے، کہ تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور، اور کہتا ہوگا کہ ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ لیکن دوسری جانب مقتدی کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے اسی کے ساتھ جو متعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں تو مثال کے طور پہ وقت کے ساتھ آ کے نماز کو شروع کروا دیا، وقت کے ساتھ آ کے خطبے کو شروع کروا دیا، اور آپ ماشاءاللہ سے آخری 5 سے 10 منٹ میں تشریف لے کے آ رہے ہوں۔ میں جتنا بولوں، جتنا بیان کروں، جتنی محنت کروں، جتنی کاوش کروں، جتنے گہرائی میں جاؤں، جتنے ہاتھ پاؤں ماروں، جتنی اچھی کمیونیکیشن سکل استعمال کروں، جتنے اچھے ورڈنگ استعمال کروں، کوئی ایفیکٹو میتھڈ میں نہ چھوڑوں، آپ تک جب بات ہی نہیں پہنچے گی، آپ اپنی ذمہ داری کو ہی نہیں ادا کریں گے، تو معاشرہ سدھر پائے گا؟ نہیں سدھر پائے گا۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ وقت کے ساتھ تشریف بھی لے آئیں، بیٹھے بھی ہیں سامنے، لیکن آپ کا دھیان کہیں اور ہے، آپ بات میری سن رہے ہیں لیکن آپ کی نگاہیں کسی اور طرف ہیں، دماغ کسی اور طرف ہے، دھیان کسی اور طرف ہے، سوچ کسی اور طرف ہے۔ تو میں یہاں پہ اپنی ذمہ داری کو اپنے ساری حصوں کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہوئے، نگاہوں کو استعمال کرتے ہوئے، سننے، دیکھنے، سوچنے، سمجھنے، پرکھنے کو استعمال کرتے ہوئے میں جتنی کاوش کر لوں، سدھر پائیں گے بھائی؟ بات پہنچ جائے گی؟ نہیں پہنچے گی۔ تو یہ سب سے پہلی مثال ہے جو ہم جہاں بیٹھے ہیں، یہیں سے سٹارٹ کر لیا آپ نے۔ تو گویا جب تک میں اور آپ اپنی اپنی جگہ پہ اپنی اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے انجام نہیں دیں گے تو معاشرہ سدھر پائے گا؟ نہیں پائے گا۔ آگے بڑھ چل جاتے ہیں، تھوڑا سا آگے نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ خاوند کے طور پہ ایک تعلق میں ہیں، اور آپ کے اوپر مالک کی جانب سے جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے الرجال قوامون کے تحت، اور پھر جو تم کھاؤ وہ کھلاؤ، جو تم پہنو وہ پہناؤ کے تحت، آپ تو صبح سے لے کے شام تک محنت کریں، تگدو کریں، بھاگ دوڑ کریں، گھر والوں کو لا کے کھلائیں پلائیں، سب کچھ کریں، جو خود کھائیں وہ کھلائیں، جو خود پہنے وہ پہنائیں۔ لیکن آپ سوچیں، فرض کریں کہ اگر آپ کے گھر والوں پہ جو ذمہ داری عائد تھی، آپ کے مال کی حفاظت کرنے کی، آپ کے بچوں کی حفاظت کرنے کی، ان کی تربیت کرنے کی، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو کھانا بنانے کی کہہ لیں، آپ دوسرے کے سپورٹ کرنے کی کہہ لیں، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کرتی، آپ کی بیوی، آپ کا گھر چل پائے گا؟ لڑائی ہوتی رہے گی، فساد ہوتا رہے گا، کوستے رہیں گے ایک دوسرے کو،
اس کے برعکس اگر آپ ایک اور چیز سوچ لیں، معاشرے میں تو ہے اس طرح کے واقعات آپ کے سامنے ہوں گے، ذرا تھوڑا سا زور دیں گے دماغ پہ تو آپ کو ایسے گرانے مل جائیں گے۔ دوسری طرف آپ میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کی بیویاں اپنے طور پہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیتی ہیں، فل کوشش اور کاوش کرتی ہیں کہ گھر کو ایک آسان انداز کے ساتھ چلایا جائے، لیکن خاوند کاہلی اور سستی کا شکار ہے۔ وہ نہ کمانے کے لیے صحیح طریقے سے جاتا ہے اور نہ کمانے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں بیٹھے بٹھائے کچھ کوئی کرامت ہو جائے اور مجھ تک کوئی بات پہنچ جائے، کوئی چیز پہنچ جائے۔ تو آپ سوچیں کہ بیویاں ایسے گھر کو چلانے میں کتنی دیر ساتھ دے سکتی ہیں۔ آپ کی خواہش تو یہ ہو کہ آپ کی مسجد اور آپ کے مدرسے کے اندر زبردست قسم کا نظام چلے، علوم اسلامیہ سے لے کے عصری علوم کو بھی ساتھ چلایا جائے، لیکن جب آپ سے یہ کہا جائے کہ سر اس کو چلانے کے لیے، اس کو رن کرنے کے لیے، اس کو آپریٹ کرنے کے لیے اتنی کوشش اور کاوش اور اتنی نفری کی اور اتنے پیسوں کی اور اتنے مال کی اور اتنی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کہیں میں اے نہیں کرنا، میری خواہش ہے، چل جائے گا؟ نہیں چلے گا بھائی، کیونکہ موضوع وہی ہے کہ معاشرہ مل کے چلتا ہے، مل کے بنتا ہے۔ آپ کہیں کہ میں اکیلا اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہوں تو معاشرہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ کوئی دوسرا اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہے، چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ خواہش تو آپ کی ہے کہ اچھا امام ہو، اچھا خطیب ہو، لیکن رن کرنے کی باری آئے، آپریٹ کرنے کی بات آئے تو فوراً سے آپ کہیں اے نہیں کرنا، لیکن خواہش ساڑی ہے، کبھی نہیں ہوگا بھائی۔ اسی طریقے سے علی ھذا القیاس دنیا کے تمام تعلق اسی طریقے سے ہیں۔ آپ کی خواہش کون دیکھ رہا ہے؟ آپ کی خواہش تو انسان کی آئیڈیل خواہش ہوتی ہے نا، ایسا ہو جائے۔ ایسا ہونے کے لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے وہ بھی تو ذرا سوچنا ہے نا۔ تو یہ چیز آپ بڑا اہم ترین موضوع ہے، اس کو ذہن میں آپ بٹھائیں اس بات کو کہ معاشرہ فردن فردن محنت سے نہیں چلتا کہ میں تو اپنی جگہ پہ محنت کروں، آپ نہ کریں، آپ کریں میں نہ کروں۔ ہم سب کی محنت کرنے سے، نیک خواہشات سے، نیک تمناؤں سے، کوشش کرنے سے، ان پٹ دینے سے، انرجی لگانے سے معاشرہ چلتا ہے۔ اور اس کی میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال بیان کرنے سے پہلے میں جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، آپ ذرا اس کا ترجمہ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نعمت اللہ کی نعمت پہ اس کا ذرا ذکر کریں۔ اللہ کے رسول ان کے سامنے ان کو کہیں، ان کو ذکر کی، آپ یاد کریں اللہ کی نعمت کو۔ اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، اسلام لانے سے پہلے آپس میں بڑی دشمنی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے فساد فتنے اور کئی سالوں تک، صدیوں تک بھی، عشروں تک بھی چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت کو پیدا کیا، اور الفت کو پیدا کس چیز سے کیا؟ اسلام کے ذریعے کیا، اور کہا، بتلایا کہ لوگوں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ایک کو تکلیف پہنچے دوسرا شخص اس کی ہمدردی کے لیے تیار ہو، اور ایک جگہ پہ کمی محسوس ہو، دوسرے کے پاس ذرائع موجود ہوں، وسائل موجود ہوں، تو اس کو اپنے ذرائع اور وسائل کو استعمال کرنا ہے، پھر ہوگا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، الفت پیدا ہوگی، معاشرہ چلے گا۔ آپ دیکھیں پہلا واقعہ میں جو رکھنا چاہتا ہوں کہ معاشرہ مل کر بنتا ہے، یہ واقعہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا جناب ابراہیم علیہ السلام کو گھر کی تعمیر کا، تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بہت ڈیٹیل میں ہے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم آگے دیکھیں گے، جو ہمارا موضوع سے متعلق پورشن ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جہاں آپ نے اسماعیل اور ان کی والدہ کو چھوڑا ہے نا،
وہاں گھر کو تعمیر کرنا ہے، تعمیر نو کرنی ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام سے کہا، یا اسماعیل، اے اسماعیل، ان اللہ امرنی بامر، اللہ نے مجھے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ وہ آتا ہے نا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، تو یہ ذرا دیکھیے گا، کہا اسماعیل مجھے اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا فصنع ما امرک ربک، اللہ نے جس کام کا آپ کو حکم دیا ہے کر ڈالیے۔ جناب ابراہیم کا آپ جملہ سنیں، کہا وتعیننی، تم میری مدد کرو گے، معاونت کرو گے، آن کرو گے، استعانت کرو گے، میری معاونت کرو گے میرے کام میں، پھر ہی کام ہو سکے گا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ میں نے اگر ایک کام سوچا کہ میں نے اس طرح کرنا ہے اس جگہ پہ اور میں کہوں کہ میں اکیلا کر جاؤں گا، نہیں ہوگا، معاونت سے ہوگا۔ وتعیننی، کیا تم میری معاونت کرو گے؟ جناب اسماعیل علیہ السلام نے کہا وَأُعِينُكَ، ابا جان میں آپ کی معاونت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور جناب اسماعیل نے گھر کو تعمیر کرنے کے لیے، اللہ کے گھر کی تعمیر نو کے لیے مزدوری کو اختیار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مصری کے شعبے کو اختیار کیا اور اسماعیل علیہ السلام پتھروں کو اٹھا اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کے آتے رہے، ابراہیم اس کو سیٹ کرتے رہے۔ ایک وقت آن پہنچا کہ تعمیر کعبہ کی، دیواریں کعبہ کی بلند ہوتی چلی گئی، ہاتھوں سے دیواروں کے اوپر پتھر رکھنا دشوار ہوتا چلا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام ایک زبردست قسم کے پتھر کو اٹھا کے اپنے والد کے پاس لے کے آئے اور کہا ابا جان اس پتھر کے اوپر آپ اپنے قدموں کو رکھ کے آپ اللہ کے گھر کی جو تعمیر کر رہے ہیں اس کو اور بلند کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہو کے دیواروں کو تعمیر کرتے رہے اور چاروں اطراف چکر لگاتے ہوئے یقولان، وہ دونوں یہ بات کہہ رہے تھے، ابراہیم بھی اسماعیل بھی کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، اللہ یہ چھوٹی سی کاوش ہے، یہ ہماری جانب سے قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور اسماعیل کا ابراہیم کا ساتھ دینا گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ معاشرے میں جب کوئی ایکشن لینا ہو، کوئی کام کرنا ہو، جب تک سب مل کر نہ کریں تب تک وہ کام کرنا دشوار رہتا ہے۔ ایک شخص پہ اتنا بوجھ مت ڈالیے کہ آپ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح اسے اپنے بڑے کو، اپنے قاری کو، اپنے عالم کو، اپنے جو ہے نا وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے والے شخص کو کہیں کہ آپ جائیے انت وربک، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، او توڑے نا رب تو ٹینشن کا دی ہے، تسی کر لینا ہے، تسی کر لینا فقاتل ان ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ سر ایسے نہیں چلتا معاشرہ، معاشرہ چلتا ہے مل کے چلتا ہے، ایک دوسرے کی سپورٹ سے چلتا ہے، اور وہ سپورٹ مالی ہو اور وہ سپورٹ فزیکل ہو، ہر اعتبار سے ہونی چاہیے۔ فزیکل سپورٹ آپ کے سامنے، آئیے دوسری مثال میں قرآن کریم سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں ایک دوسرے کی معاونت بہت ضروری ہے، اور ہم تو عام شخص ہیں، آپ عام شخص ہیں، انبیاء اپنی معاونت اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کرتے، ہماری معاونت کر اللہ تعالیٰ، آن استعانت، لوگوں کی معاونت۔ آپ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، اور جس مقام سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سورۃ طٰہٰ کے چیپٹر 16 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ کہ آپ جائیے فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون انه طغى، اذهب صیغہ واحد مذکر حاضر کا، یعنی ایک بندے کو حکم ہوا ہے کہ آپ جائیے اپنے فرعون کے پاس جائیے اور اس کو کہیے کہ بھائی میں پیغام لے کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ کا۔
تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہ میرے ساتھ میرا کوئی نائب مقرر کر دے۔ ہارون اخی اشدد بہ ازری، ہارون جیسے میرا بھائی ہے، اس کا کام کیا ہوگا؟ بھائی جو نائب ہوگا آپ کا سپورٹ، اس کا کام کیا ہوگا؟ اشدد بہ ازری، جو میری پیٹھ پہ تھپکی دے اور مجھے کہے شاباش یہ کام آپ کر سکتے ہو، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں پیچھے، یہ میری معاونت ہے، جو کہو گے میں وہ کروں گا، آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ بعض اوقات ایسے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ نیکی کے کام کرنے والے شخص کو صرف اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے، صرف اس کو تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی شخص آ کے صرف اتنی بھی بات کہہ دینا، بہت اچھا کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی معاونت کرے، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ، جب موقع ملا آپ مجھے بتائیے میں بھی کروں۔ اتنی بات سے بھی بعض اوقات حوصلے لوگوں کے بلند ہوتے ہیں۔ اور ہمارا رویہ کیا ہے کہ کوئی شخص اگر نیکی کا کام کر رہا ہے، ہم اس کے متعلق بدگمانیاں، ٹونٹ اور زیادتی کے الفاظ اور اپنے من مرضی میں جو ذہن میں آتا ہے سوچتے ہیں، اس کی نیت پہ شک کرنے کی ہر ممکن کوشش، یہ کیوں کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ ہوگا، اس کے ایسے ہوگا، اس کے ویسے ہوگا، کہیں بھی سپورٹ کرنے کی کوشش نہیں ہے۔ اپریسیشن کیا تو ہماری تربیت میں کوئی رویہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات کی کہ اشدد بہ ازری، میری پیٹھ کو مضبوط کرنے والا کوئی شخص چاہیے جو میری معاونت کرے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جس کا تو نے سوال کیا ہے جا اللہ نے تجھے دے دیا۔ تو سر یہ جو واقعات ہیں اور ان سے یہ جو باتیں سمجھ آ رہی ہیں، تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ معاشرہ ہمیشہ ایک شخص نہیں چلا ہے، یہ نہیں کہتا کہ میں چینج لے کے آؤں گا، ہم چینج لے کے آئیں گے، ہم تبدیلی لے کے آئیں گے۔ اور تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہمارے مالی، ہماری صلاحیت اور ہمارے وقت کے جو ہے نا وہ صرف کرنے سے آئے گی۔ ایک بندے کے وقت صرف کرنے سے، ایک بندے کی صلاحیت صرف کرنے سے، ایک بندے کے مال صرف کرنے سے تبدیلیاں نہیں آتی۔ آگے بڑھیے، ایک اور واقعہ قرآن کریم سے میں آپ کے سامنے اس موضوع سے ریلیٹڈ رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ واقعہ سورۃ الکہف میں چیپٹر 16 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ذوالقرنین کا واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ رکھا ہے کہ ایک سفر، دوسرا سفر، تیسرا سفر، ٹھیک ہے؟ تو باقی سفروں کو ہم نہیں لے رہے چونکہ ہم اپنے موضوع پہ رہنا چاہ رہے ہیں۔ تیسرا جو ان کا سفر ہے جناب ذوالقرنین کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈائریکشن واضح نہیں کی کہ وہ مشرق مغرب کے بعد شمال تھا یا جنوب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ ایک طرف اور بڑھا، اور پھر حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ تو جناب ذوالقرنین ایک جگہ پہ گئے، وہاں پہ ایک قوم کو انہوں نے پایا، اور وہ قوم اچھے طریقے سے بات سمجھانے سے قاصر تھی، زبان تبدیل تھی، اشاروں کے ذریعے، کنایوں کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا۔ اے ذوالقرنین، آپ کو اللہ نے بادشاہت عطا کی ہے، اور بڑے پاورفل بادشاہ تھے، زبردست قسم کے بادشاہ جناب ذوالقرنین، مال کی بھی وسعت، زمین کے بادشاہت کی بھی وسعت۔ کہا ذوالقرنین ہمارے قریب یہاں پہ یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے، فصلوں کو اور دیگر چیزوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، ہم ان سے بہت تنگ ہیں، ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک کوئی دیوار بنا دیجئے تاکہ ہم ان سے بچ جائیں۔ ہاں، دیوار بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ہم ایک کام کرتے ہیں اور دوسری ڈائریکشن بھول جاتے ہیں۔ اب اس میں قیاس کرنا چاہ رہا ہوں چیزوں کو سمجھانے کے لیے، ذرا غور کیجئے گا۔ تو جناب ذوالقرنین سے قوم نے کہا فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا۔ خراج کا نام سنا ہے نا؟
کوئی پیسے شیسے تم دے دیں گے, کوئی مال شال تم دے دیں گے, اے ساڑی جان چھڑا دیو. جناب ذوالقرنین سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پیسے لے لیں, ان سے ہماری جان چھڑا دیں, مال لے لیں. جناب ذوالقرنین کا آگے رسپانس کیا ہے وہ سنیے گا. کہتے ہیں قال ما مکنی فیہ ربی, اللہ نے مجھے جس جگہ پہ رکھا ہے, جس مقام پہ رکھا ہے, جس مالی حیثیت پہ رکھا ہے, جس مجھے طاقت پہ رکھا ہے, فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما فیہ ربی خیر, اللہ نے مجھے بہت خیر میں رکھا ہے مال کے اعتبار سے. جو تم مجھے پیشکش کر رہے ہو نا, میرے کول بہت ہے مال. آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاعینونی, آپ نے میری مدد کرنی ہے. کیسی مدد چاہیے؟ بقوت, بھئی آپ کی نفری کے ساتھ مجھے مدد چاہیے, آپ فزیکل اس کام میں انوالو ہو, یہ مجھے مدد چاہیے. اب مجھے مال کی مدد نہیں چاہیے. بہت سے موقع ایسے آتے ہیں, جیسے بھی افطاری کا موقع تھا, کہ بعض اوقات مال جمع ہوتا ہے, لوگ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کو تقسیم کرنے والے تقسیم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. بھائی بعض اوقات چیز موجود ہوتی ہے, اس کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کرنا ہے, اس کو بنانا کیسے ہے, اس کی پیکنگ کیسے کرنی ہے, اس کو ایسے سمجھے اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, اس کو پہنچانا کیسے ہے, اس کے لیے نفری کی ضرورت ہوتی ہے. تو جہاں پہ نفری کی ضرورت ہے وہاں ہم نفری دینے کے لیے تیار نہیں ہے, بچوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے, خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ یہاں پہ اب ضرورت کس امر کی ہے. تو جناب ذوالقرنین نے کہا دیکھو بھائی, تم جو ایک خراج کی پیشکش کر رہے ہو, مال کی پیشکش کر رہے ہو, مکنی فی خیر, میرے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے. تم یہ کرو کہ فاعینونی بقوہ, تم مجھے قوت دو, میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. خیر, انہوں نے کہا آتونی زبر الحدید, لوگوں سے کہا جاؤ بھائی بڑی بڑی جو ہے نا وہ لوہے کی درزیں قسم کی بڑی بڑی جو پلیٹس لے کے آؤ. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا, انہوں نے لگا کے نا بڑی بڑی پلیٹیں لوہے کی, اور اس کے اندر تانبے کو پگھلا کے ڈالا, اور کہا آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمت من ربی. کام کیا تو یہ نہیں کیا میں کیتا ہے, بات سمجھتے ہیں, اللہ نے کروایا ہے. هذا رحمت من ربی, یہ اللہ کی رحمت ہے جو میں نے یہ کام کر دیا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعْلَهُ دَكَّةً, جب آیا نا اللہ کا حکم, ریزہ ریزہ ہو جانا. اس نے فرمایا کہ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو گویا اس واقعے سے ہم جو چیز سیکھ سکتے ہیں اس پورشن میں وہ یہی ہے کہ بعض اوقات معاشرے میں, جیسے ہم نے پچھلے واقعے سے سیکھا, بعض اوقات معاشرے میں اچھے کام کرنے والے کو صرف اپریسیشن اور تھپکی کی ضرورت ہوتی ہے, اور بعض اوقات معاشرے میں مال موجود ہوتا ہے ڈسٹریبیوشن کی, اور کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ چیز پرووائڈ کرنا, پھر معاشرہ چلتا ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود لوگوں کی معاونت اس کام میں لیا کہ آؤ بھائی یہ کام کرنا ہے. فرد واحد اگر کوشش کاوش کرتا رہے, اپنی جگہ پہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا رہے, اور اس سے متعلق دوسرا شخص اگر اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے تو معاشرہ اچھے طریقے سے نہیں چل پائے گا. ہر شخص ایک دوسرے کے تعاون, معاونت اور استعانت کے جذبے کو لے کے چلے گا تو معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اگر میں گزشتہ جمعۃ المبارکہ کے 3 اہم جو میں نے واقعات رکھے تھے اس کی سمری پیش کر دیتا ہوں تاکہ موضوع کا ربط آپس میں رہے. پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی رکھی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تو بیٹے سے کہا وَتُعِينُنِي, تو بیٹے نے جواب میں کہا اعینک, میں آپ کی معاونت ضرور کروں گا.
دوسرا اہم ترین واقعہ قرآن کریم سے میں نے آپ کے سامنے جناب موسیٰ علیہ السلام کا رکھا کہ بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں نیکی کا کام کرنے والے شخص کو صرف پیچھے تھپکی کی اور اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی دوسرا شخص اس کے خلاف بدظنی بدگمانی پیدا نہ کرے اور صرف تھپکی دیتا رہے کہ یو آر ڈوئنگ ویل جاب، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بھائی، میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے، بے شک میرے پاس اس وقت مالی معاونت نہیں ہے، چلیں فزیکل میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر فزیکل میں نہیں ٹائم دے سکتا چلے میں زبان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوں. تو اس طریقے سے بہت سی جگہوں پہ ضرورت ہوتی ہے انسان کو. موسیٰ علیہ السلام نے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معاونت مانگی کہ اشدد بہ ازری، میری پیٹھ کا سہارا بن جائے کوئی شخص. تو کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نے آپ کو دیا. اور تیسرا اہم ترین واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ بعض اوقات مال موجود ہوتا ہے لیکن نفری کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ فزیکل اس کام کا پارٹ بنے، تب جا کے وہ کام اچھے طریقے سے انجام کو پہنچتا ہے. وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا جناب ذوالقرنین کا، چیپٹر 16 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نقل کیا. جب قوم سے ملے، قوم تنگ تھی یاجوج ماجوج سے، قوم نے کہا ہم آپ کو خراج دینے کے لیے تیار ہیں. نبی جناب ذوالقرنین نے آگے سے یہ بات کی کہ فاعینونی بقوہ، بھائی مجھے خراج خروج کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے مال شال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، مجھے آپ کی نفری کی ضرورت ہے. تو جہاں پہ جس چیز کی ضرورت ہو وہاں پہ وہ معاونت جب معاشرہ پرووائڈ کرنے لگ جائے، دینے لگ جائے، تو معاشرہ اچھے طریقے سے اسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ اکرام کی زندگی کا جب مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو ہر جگہ پہ معاونت، استعانت، ایک دوسرے کی مدد، اس جذبے کے لوگ ملیں گے. آپ یہ چیز دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 کی عمر ہوئی، اللہ کے رسول غار میں جانے لگے، غار حرا میں. پہلی وحی کا سلسلہ جاری ہوا تو آ کے فرشتے نے کہا اقرا ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ، اقرا ما انا بقارئ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. اللہ کے رسول گھر کی طرف دوڑے، ختیجہ کو کہا زملونی، چادر اوڑھ دیجئے. جناب ختیجہ سے کہا مجھے اپنی جان کا خدشہ ہے. تو جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ڈیفائن کیا ہے، اور جو ڈیفینیشن بیان کی ہے اس میں ہی تو سبق ہے اصل میں معاونت کا، استعانت کا، لوگوں کی مدد کا. تو کہا جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا کردار تو یہ ہے انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلا، آپ تو لوگوں کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ تو کماتے ہی اس غرض سے ہیں کہ کسی غریب کی معاونت ہو جائے. اور فرمایا وتقری الضیف، آپ تو مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں. اور آخری نقطہ ان سب کا نچوڑ ہے اور کہا وتعینوا علی نوائب الحق، آپ تو تعین، معاونت، استعانت، آپ تو مدد کرنے والے ہیں، کسی بھی حق کے معاملے میں آپ ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں. کوئی نیکی کا کام ہے، کوئی اچھا کام ہے، کوئی جذبے کا کام ہے، کوئی معاشرے کا کام ہے، آپ سٹینڈ لینے والے ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور خود کردار ہے، آپ دیکھ لیں. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں صحیح البخاری میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وہ سارا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہے 3905 نمبر حدیث میں، کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے نا، میرے والدین میں نے ان کو دین پر ہی پایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ
صبح شام ہمارے گھر تشریف لے کے آتے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ رکھتے ہیں کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حالات سے بہت تنگ آ گئے، مسلمانوں پہ جو معاملات گزر رہے تھے اس سے تنگی میں آ کے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود ہجرت کے لیے نکل پڑے حبشہ کی طرف۔ راستے میں پہنچے برق الغماد نامی جگہ پہ، وہاں پہ ایک شخص جو کہ سردار تھا ابن الدغینہ، وہ ملا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور سارا واقعہ پوچھا کہ ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بات بیان کی کہ دیکھو یہاں کے لوگ اس طریقے سے ہیں، عبادت سے روکتے ہیں، معاملات میں خرابی پیدا کرتے ہیں، میں یہاں سے اس لیے ہجرت کر رہا ہوں۔ ابن الدغینہ کافر شخص تھا، لیکن آپ ابن الدغینہ کی گواہی دیکھیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہوں نے وہی ملتے جلتے الفاظ کہے جو ابو بکر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب خدیجہ نے کہے تھے۔ یعنی یہ صحابہ کا اصل میں کردار تھا اس طرح کا، لوگوں کی معاونت کا، اس لیے کہ ان کے زبان پہ جملے پھر یہ آتے تھے کہ بھائی یہ تو شخص ایسا ہے۔ تو ابن الدغینہ نے یہ جملہ کہا اس وقت اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا فَإِنَّكَ مِثْلَكَ یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ جیسا شخص لا یخرج ولا یخرج، نہ اسے خود نکلنا چاہیے نہ اسے نکالنا چاہیے۔ یہ تو ایسا شخص ہے بھائی، نہ اسے خود یہاں سے نکلنا چاہیے کسی علاقے سے، نہ اسے نکالنا چاہیے۔ اور ساتھ کہا اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، آپ تو کماتے ہی اس غرض سے ہیں کہ آپ کسی فقیر غریب مسکین کی معاونت کریں۔ وَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرتے ہیں۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ تو جو شخص بوجھ کا شکار ہو اس کے بوجھ کو اتارنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو حق بات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو شخص صحیح راستے پر گامزن ہے، صحیح معاملے میں انوالو، آپ اس کے ساتھ سٹینڈ لیتے ہیں، استعانت کرتے ہیں، اس کی معاونت کرتے ہیں۔ گویا صحابہ اکرام کے بھی رغ و جان میں اسی طریقے کا کردار تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہوا کرتا تھا، جو سیکھتے تھے وہاں سے۔ آپ یہ دیکھیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، ابن الدغینہ نے آ کے مشرکین عرب سے کہا کہ دیکھو میں نے اس کو امان دی ہے، کوئی شخص اس کو روکے نہ، تنگ نہ کرے۔ تو مشرکین نے کہا کہ بس ایک ہی شرط ہے، اپنے گھر میں نماز شماز پڑھا کرے، باہر نہ نکلا کرے۔ کچھ وقت گزرا، اس شرط پہ عمل کیا جناب ابو بکر نے، پھر اپنے گھر کے سامنے مسجد بنا لی، وہاں پہ نماز پڑھا کرتے۔ تو مشرکین کی عورتیں بچے دیکھتے، تو بعد میں پھر وہی باتیں کرنا، مشرکین نے ابن الدغینہ سے کہا کہ بھائی یہ دیکھ لیں۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے ابن الدغینہ نے کہا کہ بھائی دیکھ، یہاں تو پھر میری امان سے نکل جائیں یا پھر وہ شرط پوری کر دیں۔ انہوں نے کہا بھی تیری امان میں مانتے نہیں، بس ختم، امان ختم، میں اللہ کی امان میں آتا ہوں۔ کچھ عرصہ گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت سر پہ چادر اوڑے ہوئے تشریف لے کے آئے، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستخط دی۔ تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس لمحے میں، اس وقت تو اللہ کے رسول عمومی طور پہ تشریف نہیں لے کے آتے، کوئی خاص بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فَإِنِّي قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں؟ کہا جی بالکل۔ جناب ابو بکر نے کہا پھر ایسے کریں کہ میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں، ایک مجھ سے آپ لے لیں۔ تو جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی دیکھو میں آپ سے لوں گا، اخذنا بالثمن، پیسوں سے لوں گا، ایسے نہیں لوں گا۔ اونٹنی لی، اونٹنی جو ہے وہ عبداللہ بن اریقط نامی ایک شخص تھا، ہے وہ مشرک تھا، لیکن اس کو اللہ کے وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مل کے یہ بات کہی تھی کہ بھئی دیکھو آپ نے ہمیں مدینہ کا راستہ بتانا ہے، اس پہ ہم آپ کو اتنی اجرت دیں گے جو ہے نا آپ راستے کے بارے میں ساری خبر کریں، خفیہ راستے سے۔
اللہ کے وسلم نکلے اپنے گھر سے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان جو ہے وہ تیار کیا۔ دیکھیں معاونت چل رہی ہے، ابوبکر نے کہا اونٹنی لے لے، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں جناب اسما بنت ابی بکر اور جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کے لیے سامان تیار کیا، ابوبکر رضی اللہ عنہ سامان تیار کیا، اور سامان باندھنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ تھی، تو پھر پٹکے کے ٹکڑے کے ساتھ جو ہے وہ سامان کو باندھ دیا، جس کی وجہ سے ان کا جو لقب ہے بعد میں ذات النطاقین نامی جو ہے نا وہ لقب بھی پڑ گیا ان کا۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ جناب ابوبکر کا گھرانہ ہے، پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھرانے میں عبداللہ بن ابی بکر، ان کے اپنے فرزند، وہ بھی کیسے معاونت کر رہے ہیں کہ دن بھر ساری باتیں کلیکٹ کرتے ہیں، لوگوں سے سنتے ہیں کہ کیا حال چل رہا ہے، اور رات کو جا کے غار ثور کے اندر جا کے بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول اے والد محترم اس طریقے سے جو ہے نا وہ سازشیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ یہ مثال کے طور پہ یہ ہے نا مکۃ المکرمہ، مدینہ تھا اصل میں اس سائڈ پہ جنوب کی طرف، تو اللہ کے رسول نے اس طرف سفر نہیں کیا، سفر ہی پہلے تقریباً اس طرف شروع کر دیا، یہ جنوب کی طرف تقریباً 3-4-5 میل کے فاصلے پہ جو ہے وہ غار موجود ہے، وہاں پہ چلے گئے، بالکل جنوب کی طرف اپوزٹ سائڈ پہ نا، تو وہاں پہ دن بھر جو ہے نا وہ باتیں سن کے عبداللہ بن ابی بکر رات کو آ کے باتیں بتاتے، اور پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے میں ہی عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ بھی رات کے وقت جو ہے وہ دن بھر بکریاں چلاتے قریب اور رات کے وقت لے کے آتے، دودھ پرووائڈ کرتے، خوراک کا سارا انتظام کرتے، 3 دن تک اللہ کے وسلم نے وہاں پہ گزارا۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ سارا کام کیسے چل رہا ہے؟ یہ سارا کام معاونت سے چل رہا ہے، استعانت سے چل رہا ہے، ہر شخص اس میں انوالو ہو رہا ہے کہ میں اس طریقے سے معاونت کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں، پیغمبر جو ہے وہ آگے پہنچے جو ہے نا وہ مدینہ کے قریب، مدینہ سے کچھ میل کے فاصلے پہ اللہ کے وسلم قباء کا علاقہ آتا ہے، وہاں پہ رک گئے، اور یہ قباء وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ اکرام 1 سال تک نمازیں پڑھتے رہے اس جگہ پہ، اور وہاں پہ مسجد کی تعمیر کچھ تھی، اور کچھ باقی جو اس کا قیام تھا وہ اللہ کے وسلم نے کیا، پہلا کام یہ کیا۔ اور قباء کی تعمیر میں آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اکرام نے جس طریقے سے جس جذبے کے ساتھ اس میں انوالومنٹ شو کی ہے، اللہ کے وسلم نے جس جذبے کے ساتھ کام کیا ہے، قرآن نے اسی وجہ سے اس قباء مسجد کو مسجد تقویٰ بھی کہا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں 11ویں سپارے میں یہ بات رکھی ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ بھائی یہ وہ مسجد ہے جس کی جو بنیاد ہے وہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، استعانت سے ہوئی، معاونت سے ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے ہیں، مدینے میں پہنچے ہیں، استقبال ہوا ہے، ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے اونٹنی کا قصبہ کا جو ہے وہ رکنا، آگے پھر وہاں پہ مسجد کی جگہ منتخب کرنا، وہ مسجد کی جگہ 2 یتیم بچے تھے سہل اور سہیل، ان کی جگہ تھی، اللہ کے وسلم نے کہا کہ بھائی ہم یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ جگہ ہمیں دے دیجئے، انہوں نے کہا آپ ہم سے لے لیجئے، اللہ کے وسلم نے کہا نہیں میری مراد یہ ہے کہ میں جگہ آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، وہ جگہ اللہ کے وسلم نے صحابی سے کہا، ایک صحابی نے اس جگہ کو خرید دیا، معاونت سے چل رہا ہے کام، بات سمجھتے ہیں، صحابی کو کہا اس نے وہ جگہ خرید دی، اب جگہ خرید لی گئی ہے، لیکن اس جگہ پہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس جگہ پہ بخاری میں حدیث نمبر 3906 اور حدیث نمبر 428 میں اس جگہ پہ آپ کو پتہ ہے مشرکین کی قبریں بھی موجود ہیں، بڑے بڑے درخت بھی موجود ہیں، وہاں پہ کافی کھلارا بھی موجود ہے، اللہ کے رسول نے اور صحابہ اکرام نے مل کے سب نے مسجد نبوی کی بنیادیں رکھی ہیں، اور وہاں سے قبروں کو اکھاڑا ہے، درختوں کو کاٹا ہے، اینٹوں کو اٹھا کے لے کے آئے ہیں، اپنی کمر کے اوپر مٹی کو لاد کے لے کے آئے ہیں مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، صحابہ اکرام بھی اور خود پیغمبر کائنات، معاونت سے چل رہا ہے کام، استعانت سے، کہ
کسی نے جگہ خریدی ہے، کسی نے کیا کام کیا ہے، ستون اس کے بنا دیے گئے ہیں، اس کے کھجوروں کے درخت کے ساتھ، اس کے کھجوروں کے جو شاخیں ہیں، پتے ہیں، اس کے ذریعے اس کی چھت کو بنا دیا گیا ہے، دیواروں کو کچی جو ہے نا وہ اینٹوں سے بنا دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے۔ اسی دوران آپ کو پتہ ہے مستدرک حاکم میں حدیث ہے، بخاری کی شرط پہ درست ہے، 2653 نمبر پہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ابن عباس، اکرمہ کہتے ہیں، پیچھے تابعی ہیں، اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور اپنے فرزند علی کو، ہم دونوں کو بھیجا کہ جاؤ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوارج کے متعلق کوئی حدیث سن کے آؤ، خوارج کے متعلق ان سے کہو کہ ہمیں کوئی حدیث سنائیں۔ تو جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران جو واقعہ پیش آیا وہ سنایا، کہا کہ کننا نحمل لبنتن لبنتن، ہم سب ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے۔ وہ اینٹیں چھوٹی نہیں تھی نا بھائی، پتھر کی کچھ اینٹیں، کچھ بڑی، کچھ چھئی چٹانوں کی مانند، تو کہا ہم لبنتن لبنتن ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے۔ وعمار یحمل لبنتین لبنتین، عمار جو ہیں وہ دو دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کو بلایا اور کہا کہ عمار کہ آپ ایک ایک اینٹ کیوں نہیں اٹھا لیتے؟ تو عمار نے کہا انی ارید الاجر عند اللہ، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں اللہ کے رسول۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ بات فرمائی، کہا وہی ہے عمار، ہائے عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ تجھے ایک باغی جماعت جو ہے وہ قتل کرے گی۔ یقول عمار، آگے عمار نے یہ بات فرمائی، مستدرک حاکم کے الفاظ ہیں، کہا اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی۔ تو آپ یہ دیکھیں جناب عمار کا جذبہ آپ کے سامنے موجود ہے، معاونت کا جذبہ، استعانت کا جذبہ، اون کا جذبہ، اور سارے صحابہ اکرام مل کے ایک رجز جو ہے وہ گا رہے ہیں، رجز جو ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے وسلم کے ساتھ جب یہ تعمیر کر رہے تھے نا، وہ تعمیر ایک وہ تھی جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کی اسماعیل کے ساتھ مل کے، تو اس موقع پہ کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس تعمیر کے دوران صحابہ اکرام بھی اور اللہ کے وسلم بھی ایک جملہ کہہ رہے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، اللہ دنیا کی خیر کیا خیر ہے، بات سمجھتے دنیا کا اجر کیا اجر ہے، اصل بات یہ ہے ہمیں آخرت کی خیر چاہیے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ تعالیٰ انصار کو اور مہاجرین کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ تو بھائی آپ اگر دیکھیں گے مسلم معاشرے کی قیام کی عمل درآمد جو ہو رہا تھا، ابتدا جو ہو رہی تھی، اس میں یہی تھا کہ کوئی کام کرنا ہے معاونت ہے، کوئی شخص تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی شخص کسی کے پاس پیسہ موجود ہے، کوئی غلام ہے، اس کو آزاد کروا لیا۔ آپ دیکھیں جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میرے روما کا جو واقعہ ہے، انہوں نے جو خرید کے دیا، تو اللہ کے وسلم نے یہی کہا تھا نا کہ جب مدینے میں آئے، حضرت عثمان خود بھی اس حدیث کے راوی ہیں، کہ جب مدینے میں ہم آئے تو دیکھا کہ یہاں پہ میٹھے پانی کا کوئی کنواں موجود نہیں ہے، ایک کنواں ہے اور اس پہ ایک یہودی ہے، اس کے انڈر یہ کنواں ہے۔ مسلمان جو غریب ہے بھائی، آپ حالات جیسے حالات ہوتے ہیں تو حالات کے مطابق کچھ لوگ امیر ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے۔ اب جو غریب ہے اس کے لیے تو پانی بڑا مشکل ہوگا اس کو وہاں سے خریدنا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے وسلم نے جناب عثمان بن عفان بلکہ جنرلی پہلے بات کی کہ بھائی جو کنواں خرید دے تو کیا ہی بات ہے اس کی، تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کے دیا۔ اور آپ نے وہ سارا واقعہ ڈیٹیل میں سنا ہوا ہے کہ یہودی بیچ نہیں رہا تھا، پھر اس سے کہا کہ ایک دن آپ رکھ لو، ایک دن مجھے دے دو۔ جو ایک دن دیا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ پتہ نہیں عثمان نے چلو ایک دن یہ فروخت کر لے گا، 4 پیسے یہ کما لے گا، 4 میں کما لوں گا۔ تو جناب عثمان بن عفان نے کہا کہ میں نے اپنے ڈول کو اس کنویں پہ ویسا ہی رکھا جیسا میں نے مسلمانوں کے ڈول کو مانند رکھا، یعنی مسلمان جس طریقے سے ڈول نکالتے تھے، جس طریقے سے ان کو اجازت تھی، جو اختیار ان کا تھا اس کنویں پہ، میں نے خرید کے دیا، میں نے بھی اتنا ہی اختیار رکھا کہ بھائی میں بھی پانی لینے جاتا تھا وہاں سے اتنا ہی لیتا تھا جتنا مسلمان لیتے تھے، اور میں نے انہیں لوگوں کو کہہ دیا کہ بھائی یہ میرا دن ہے، خوب پانی جمع کر لو، دوسرے دن کی تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہودی نے جب اس حالت کو دیکھا اس نے دوسرے دن کے لیے بھی فروخت کر دیا، بھائی آپ رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جذبہ ہے نا کہ بھائی دوسرے کی معاونت کرنی ہے،
کوئی تکلیف میں، معاشرہ تکلیف میں ہے، ایک بندے کے پاس خوشحالی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اس کو چاہیے معاونت کرے، استعانت کرے، لوگوں کی مدد کرے۔ آگے بڑھیے، دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ نے ہجرت کی ہے، گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، اور کچھ صحابہ نے آگے سے معاونت کی ہے، مہاجر اور انصار صحابہ، ان کا آپس میں بڑا تعاون رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مؤمنون حقا کا الفاظ صرف ان دو گروہوں کے لیے کہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے نا جو پیچھے رہ گئے تھے، جنہوں نے ہجرت نہیں کی، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے معاونت نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا، الفاظ سنیے گا قرآن کریم کے سورۃ انفال کی آیت نمبر 74 ہے، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یہ ایک طبقہ ہے۔ اور دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی ہے، ٹھکانہ دیا ہے، اور ان کی معاونت کی ہے۔ دو ہی کیٹیگری ہے۔ اس لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں تو کسی نیکی کے کام میں خود انوالو ہو جائے، اگر انسان کے پاس اتنا وقت موجود نہیں ہے، اتنی ایبلٹی موجود نہیں ہے کہ وہ اس کام میں خود انوالو ہو، خود شامل ہو، تو پھر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی معاونت کر دینا۔ یہی دو کیٹیگری ہے نا، کہ ایک نے ہجرت کی ہے، دوسرے نے معاونت کی ہے۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے معافی بھی ہے اور بہترین رزق بھی ہے۔ اب یہ دیکھ لیں بخاری میں وہ واقعہ آپ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں، 2048 نمبر پہ موجود ہے۔ عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہوا اس طرح کہ اللہ کے رسول نے مجھے سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا نا، مواخات قائم ہوئی نا مدینے میں آنے کے بعد، ایک دوسرے کے بھائی بنا دیا، بھائی چارے، تو کہا مجھے سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا۔ سعد بن ربیع نے کہا کہ دیکھو عبد الرحمن، لوگ جانتے ہیں کہ سعد بن ربیع مال والا شخص ہے، متمول شخص ہے، تو دیکھو میرے پاس جو مال موجود ہے ہاف آف کر لیتے ہیں، آدھا آپ رکھ لو، آدھا میں بھائی ہوں آپ کا بھائی، اللہ کے رسول نے بنایا ہے۔ جذبہ دیکھیں۔ تو ساتھ کہا کہ دیکھو میری دو شادیاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری کرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لیجئے گا۔ اگر ایک طرف یہ جذبہ موجود تھا تو جناب عبد الرحمن بن عوف کا بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے بھی ساتھ یہ بات کہی کہ فرمایا کہ مجھے آپ جو ہے وہ بتائیں کہ بازار کا رستہ کون سا ہے، میں بازار میں جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہاں سے میری ضرور معاونت کرے گا۔ خیر وہ بازار کے، آپ صرف یہ جذبہ دیکھیں مواخات کا، بھائی چارگے کا۔ اس لیے اللہ کے وسلم نے یہ جملہ کہا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، بھائی ایک بھائی کو تکلیف ہو تو دوسرا بھائی اس کی معاونت کو پہنچے۔ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ ایک اور حدیث مبارکہ بخاری میں ہی 3782 نمبر پہ کہ انصار سب نے اکٹھے ہو کے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول ہمارے باغات موجود ہیں، آدھے آدھے آپ تقسیم کر دیں، ہمارے بھائی مہاجرین کو دے دیں، آدھے جو ہیں وہ انصار کو دے دیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انصار نے کہا اللہ کے رسول ایسا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم انصار نے آگے آفر کروائی پھر ایسے کریں کہ ہمارے باغات میں کچھ کام یہ کر لیا کریں، جو پیداواری ہوگی ہم آدھا کر لیں گے۔ یہ جذبہ تھا نا، معاونت اور ایک دوسرے کی استعانت ہے اس معاملے میں۔ اسی طریقے سے واقعات اور بھی ہیں، خندق کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، میں بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے 6 دن کے اندر اتنی بڑی خندق کھودی ہے، ٹھیک ہے، 3 میل کا تقریباً فاصلہ ہے، صحابہ اکرام نے خندق کو کھودا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث نمبر 3792، کہ ہم نے 3 دن ہو گئے ہم نے کچھ چکھا تک نہیں، اتنا بھوک پیاس کا معاملہ رہا۔ اور آپ دیکھیں صحابہ اکرام پھر بھی ایک دوسرے کی معاونت میں لگے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے ابو طلحہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، ترمذی میں 2371 نمبر پہ حدیث موجود ہے کہ ہم حالت یہ تھی کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس شکایت لگانے کے لیے، اللہ کے رسول بھوک بہت ہے، اور اپنی قمیض کو اوپر کر کے کہا کہ پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض کو بلند کر کے کہا کہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اور ایک جگہ پہ یہ سارا آپ دیکھیں صبر کتنا ہے، معاونت کا جذبہ کتنا ہے کہ ایک موقع آیا، کھودی جا رہی ہے خندق، لیکن ایک جگہ ایسی آئی چٹان آ گئی،
مار مار کے وہ چٹان نہ ٹوٹے، اس طرح کے حالات تو موجود نہیں تھے، تو اللہ کے رسول خود نیچے اترے، خود اس کے اوپر ضرب لگائی، چٹان ٹوٹی. اور پھر جابر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیکھا کہ بھائی بہت جو ہے نا وہ بھوک ہے، تو خود گھر گئے، گھر جا کے پتہ کیا، جو کچھ موجود تھی، بکری کا بچہ موجود تھا، اسے جو ہے نا وہ سارا واقعہ آپ نے سنا، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں وقت کی وجہ سے. تو خیر صحابہ اکرام نے وہاں پہ پھر کھانا کھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پہ جو جذبہ تھا یا صحابہ اکرام کا جو جذبہ تھا وہ آپ کے سامنے معاونت ہی تھی نا. اس معاونت سے کس طریقے کا جو کردار پیدا، آپ دیکھیں 1 مہینے تک ساری احزاب، اس لیے کہتے ہیں نا سارے کفار مل کے آئے، 1 مہینے تک احاطہ کیے رکھا، لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ تک صبر کرنا پڑا مسلمانوں کو. اللہ کے وسلم نے کیا، اور مسلمانوں کی زبان سے کوئی شکوہ نہیں، اور جملہ ایک ہی، نحن الذی بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، مختلف الفاظ کے ساتھ. اور اللہ کے رسول کا جواب بھی آگے سے پھر یہی ہوتا تھا، اللہم انہ لا خیر الا خیر الاخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما اور ان کو برکت بھی عطا فرما. پھر اللہ تعالیٰ نے برکت عطا بھی فرمائی ہے. تو معاشرہ اسی طریقے سے پروان چڑھ سکتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی معاونت کا جذبہ لے کے معاشرے کے اندر زندگی گزاریں، پھر انشاءاللہ معاشرہ اچھے معاشرے کے قیام کی طرف جو ہے نا ہم جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.